السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة۔ قاعدہ یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں گول تا پر جب کوئی حرکت ہو تو وقف کی حالت میں اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ون نبوتا ہے یہ لفظ، تو اب یہاں پہ رکے ہیں تو ہم نے کیا کہا ون نبوتا۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کبھی میں اسباق کے دوران ایسی جگہ پر وقف کر دیتا ہوں جہاں پر نہ تو لام الف ہے، نہ تو ہے، نہ جیم ہے، اور میں آگے سے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں صرف وقت کی نزاکت کی وجہ سے پیچھے سے نہیں دہراتا، لیکن غالباً میں نے ہر سبق میں اگر ایسی جگہ پر وقف کیا کہ جو محل وقف نہیں ہے، رکنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر میں نے وہاں سے پیچھے سے پڑھا۔ اب بھی میں یہاں پر پیچھے سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی آپ نے بھی پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے اس وقت کہ جب آپ ایسی جگہ پر وقف کریں جہاں وقف کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کسی ایسی جگہ پر رکا ہوں اور جہاں سے میں نے لٹا کر نہیں پڑھا تو میں سبق کے آخر میں پھر دوبارہ جب پڑھتا ہوں تو پھر ایسا میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس نقطے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ۔ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے لفظ الجلالہ میں جو لام ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں من دون اللہ، اب ایسے نہیں پڑھنا من دون اللہ، نہیں، یہاں پر جو لفظ اللہ، لفظ الجلالہ پڑھنے میں جو خوبصورتی ہے وہ یہاں پر کیا ہے کہ اس کو باریک پڑھا جائے۔ موٹی آواز میں پڑھیں گے تو پڑھا تو جائے گا، معنی میں تبدیلی بھی کوئی نہیں ہوگی، لیکن جو خوبصورتی ہے لفظ کی وہ یہاں پر کیا ہے فوت ہو جائے گی۔ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ قاعدہ یہ ہے کہ لام الف اگر آیت کے اوپر لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، لیکن ٹھہرنا جائز ہے۔ یعنی بعض علماء کرام نے کہا، یعنی قراء کرام نے، کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ روایت حفظ میں حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یاد رکھیں ہم جو قراءت پڑھ رہے ہیں ہماری قراءت کا نام ہے قراءت حفظ، ٹھیک ہے، جو ہم جس روایت کو ہم پڑھتے ہیں اس روایت کا نام ہے روایت حفظ۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو روایت ہے وہ یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت کے اندر جو حمزہ ساکنہ میں نظر آ رہا ہے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں کیسے جھٹکا دینا ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ
يأمركم ولا يأمركم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیسے چھپا رہا ہوں۔ أَيَأْمُرَكُمْ کم کم بالکفر، غنہ بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حروف یرملون یا میم و نون میں سے اگر یہ آ جاتے ہیں حروف یرملون میں سے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں پر واو آ رہی ہے، دیکھیں کیسے گنہ ہو رہا ہے۔ کتابیوں، کتابیوں، ایک الف کی مقدار گنہ ہے یہاں پر۔ کتابیوں، حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مد متصل۔ یہ مد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف تک کیا ہے؟ ہو سکتی ہے۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري۔ حمزہ کا مخرج یہ ہے کہ گلے کا انتہائی حصہ جو کہ سینہ کی طرف ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ہا کا مخرج حلق کا انتہائی حصہ جو کہ سینہ کے قریب ہے وہاں سے حرف ہا ادا ہوتا ہے۔ ہا اور ہا اس میں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ زبان کی جر اور تعلق کا نرم حصہ سے حرف قاف ادا ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ علم مخارج الحروف یعنی حروف کے مخارج یہ میں نے مکمل پڑھائے ہیں۔ میرے سارے اسباق یوٹیوب چینل پر کیا ہے موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ کیا ہے اپنے مخارج کی ادائیگی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا
عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔